الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ رمضان کے ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ مکمل کرنے کو، یہ عظیم مہمان جو اپنے دامن میں برکتوں کا ڈھیر سارا سامان لے کر ابھی حال میں ہم لوگوں سے کے پاس آیا تھا، اب یہ مہمان رخصت ہونے کو، دو عشرہ گزرنے کو ہے، چند گھنٹے باقی ہیں. دوسرے عشرے کی آخری نماز ہم لوگوں نے ادا کر لی. اب جو نماز آئے گی وہ آخری عشرے کی پہلی نماز. اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سبھی اپنے بندوں کو ایک بہت بڑی فرصت اور بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف انابت کر سکتے ہیں، اس سے توبہ کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مواقع دیے ہیں اور یہ عظیم مہینہ یہ اس کا سب سے بڑا موقع ہوا کرتا ہے. اس سلسلے میں آپ لوگوں نے ایک بہت مشہور حدیث بارہا سنی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے دینے پہ چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہتے ہیں. صحابہ کرام کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کچھ نیا لگتا ہے تو لوگ دریافت کرتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا اللہ کے رسول، آپ ممبر کے دینے پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے 3 بار آمین کہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کچھ بد دعائیں دیں جس پر ہم نے آمین کہا. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ رمضان داخل ہو، رغم انف رجل دخل رمضان ثم خرج ولم يقل. بندے کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا، موقع اس نے پایا. رمضان کی شکل میں بہت بڑا موقع اس کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کرا لیتا، لیکن وہ مہینہ گزر گیا. ولم يغفر له، لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. اس نے ایسا عمل نہ کیا، اللہ رب العالمین کی طرف انابت نہ کی، اپنے گناہوں کو یاد نہ کیا، اللہ سے توبہ نہ کی، اور ڈھیر سارے اعمال جو اسے کرنے تھے اسباب کے طور پر، وسیلے کے طور پر، وہ سارے اس نے نہیں کیے. اپنی زندگی کو اس نے نہیں بدلا، وہی روش وہی رویہ جو پرانا تھا اسی پہ وہ باقی رہا. یہ مہینہ آیا، رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، آدر کا رمضان، جس نے رمضان کو پایا ثم خرج، یہ مہینہ نکل گیا، گزر گیا. ولم یغفر، اور اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا. تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پہ آمین کہتے ہیں. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پہ آمین کہتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اگر بندے نے اپنی مغفرت نہ کرائی تو یہ کتنی عظیم محرومی کی صورت ہوگی، کتنی بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، انسان کو اپنی بخشش کرانی ہے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین نے اس کو موقع دیا ہے. ہم بندوں کو، انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ اس سے گناہ ہوتے رہیں گے. گناہ انسان سے ہوتے ہیں، گناہ انسان کا حصہ ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ اس سے گناہ ہوتے رہیں گے. لیکن بندہ وہ کامیاب ہے، آخرت میں اسی کو صرف وہی ملے گی. اللہ رب العالمین کا وہی محبوب بندہ بنے گا جس کو اپنی گناہوں کا اعتراف ہو،
جو گناہوں کو جانے اور سمجھے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، وہ مانے کہ ہم سے گناہ ہوا، اس پہ وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، نہ کرنے کا اللہ رب العالمین سے عزم کرے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن بندہ اگر اس سے غافل رہا تو ایسی صورت میں اس نے اپنے رویے کو، روش کو نہیں بدلا، اسی ڈھرے پہ رہا جو گناہ کی روش اس کی باقی تھی، پہلے سے تھی، اسی پہ وہ باقی رہا، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی بدبختی اس کی منتظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث میں نے پڑھی ہے، جو بارہا سنائی جاتی ہے خاص کر رمضان کے موقع پر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے رمضان کے روزے کو رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان اس کا صحیح تھا، اس نے ایمان کے ساتھ اس روزے کو رکھا، وہ جانتا تھا، اسے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو فرض کیا ہے، اسے یہ بھی اعتراف تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس پر وعدہ کیا ہے وہ سب سچا وعدہ ہے، وہ احتساباً اخلاص نیت کے ساتھ اس انداز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس نے ذہن میں رکھا اور اس انداز میں روزے کو برتا کہ اس کے جو مفسدات تھے، جو چیزیں روزے کو خراب کرتی ہیں، ان سے وہ بچتا رہا۔ نیت تھی اس کی کہ اس کو ثواب مل جائے، اس نے خالص طریقے سے خالصتاً لوجہ اللہ اس کو رکھا، اللہ رب العالمین سے ثواب کی آرزو و امید رکھی اس نے، اور اسی انداز میں رکھا جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اندر بیان ملتا ہے۔ تو اس انداز میں روزہ رکھا تو اس سے ہوگا کیا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے جو گناہ سرزد ہوئے زندگی کے اندر اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہاں اس ماہ مبارک کے اندر ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین سے امید رکھ سکتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو، ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے روزے کو رکھا ہے۔ کمیاں اس کے اندر ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے، وہ بہت ہی مہربان اپنے بندوں کے اوپر اور بخشنے والا ہے، وہ ہماری عبادتوں کے اندر کمی کے باوجود بھی اسے قبول کرتا ہے اور ہماری گناہوں کو بہت کثرت سے ہونے کے باوجود بھی اسے معاف کرتا ہے اور مواقع دیتا ہے کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر تین بڑے اسباب ہیں، تین بڑے اسباب کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس سے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم لوگ اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے کرا سکتے ہیں، اپنی بخشش کا سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ ومن قام رمضان، اور جس نے قیام کیا رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، اور اس نے اللہ رب العالمین کے لیے خالص طریقے سے اس چیز کو رکھا ہے، قیام کیا ہے۔ قیام کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں بہت ہی افسوسناک مناظر مساجد کے اندر تراویح کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے کہ قیام کا مطلب ہوتا ہے کہ قیام میں نماز، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہوگا، نماز تراویح کی یا تہجد کی پڑھی جاتی ہے، یہ کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، لیکن بہت بڑا گروہ ایسا ہوتا ہے جو نماز میں مسجد کے اندر موجود ہوتا ہے تراویح کی حالت میں، لیکن وہ پیچھے ہوتا ہے جو نماز میں شامل نہیں ہوتا اور وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیسا قیام ہے اللہ رب العالمین جانے۔ تو ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے صحیح معنوں میں قیام کیا ہے، احتساب سے کیا ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش کا سامان کیے دیتا ہے۔ ومن قام القدر ایمانا واحتسابا، اور یہ موقع اب ہمارے سامنے ہے، شب قدر ہمارے آگے ہے، تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کا قیام کرے گا ایمانا واحتسابا، یہاں بھی وہی دو باتیں ہیں۔ دراصل کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی نیکی بغیر ایمان کے اللہ رب العالمین کے ہاں برابر نہیں، وہ قبول نہیں کی جاتی۔ ہر نیکی کے لیے اس کی بیس اور اساس جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہی ایمان ہوتی ہے، تب وہ نیکی کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت مشہور واقعہ حدیثوں کے اندر بیان ملتا ہے اس کا، ابن جدعان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، جاہلیت کے زمانے میں ابن جدعان جو تھے وہ رشتوں کو ملاتے تھے اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، بہت مشہور شخص تھے اور بہت ہی سخی تھے، یہ کھانا بہت بڑی تعداد میں بنواتے تھے اور غریبوں اور مسکینوں کے اندر اسے تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے ان کا کوئی رشتہ بھی تھا لیکن زمانے جاہلیت کے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ نیک وہ بہت تھے، بڑی نیکیاں کرتے تھے، دوسروں پہ بہت خرچ کرتے تھے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ فہل ذاک نافع، ان چیزوں سے جو وہ نیکیاں کیا کرتے تھے اس سے کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا لا ينفع انه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، یہ چیزیں ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی یہ نہ کہا کہ اے اللہ، اے رب، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے یوم الدین، جب بدلے کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو اس دن تو میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ کر، مجھے معاف فرما دے۔ تو جب ایمان بندے کا ہوتا ہے
تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھ کے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین سے اپنی معافی چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی معافی کرا لیں۔ اور ایک بہت بڑا موقع آخری عشرے کے اندر ہے، جس میں غالب گمان اور بہت ہی موقع یہ بات ہے کہ اسی عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے شب قدر رکھی ہے۔ تو وہ قدر والی رات، وہ قدر منزلت والی رات اگر ہمیں مل گئی تو وہ 1000 راتوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس رات کی فضیلت بھی ہمیں مل جائے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، اب آخری عشرے کے اندر اس عشرے کو ہم ضائع نہ کریں، اس کے اندر رات کو جا کے ہم قیام کریں تاکہ شب قدر کی فضیلت بھی ہمیں مل جائے، اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بخشش فرما دے۔ دراصل دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ہم سب موجود ہیں اور یہاں ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو ایسا ہی بنایا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ ہمارے گرد و پیش ہوتے ہیں جن کا ارتکاب ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کی مہربانی کی شکل ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ آخرت میں جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین بندے کو اس کے اوپر اپنا ستر ڈال دے گا اور اس سے اعتراف کرائے گا، یعنی اس کی گناہوں کو چھپائے رہے گا۔ وہاں جو باتیں ہوں گی وہاں معاشر میں موجود لوگ کوئی سن نہ سکے گا، صرف اللہ رب العالمین پوچھے گا اور وہ بندہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنا ستر ڈال دیا ہے وہ اس کو سنے گا اور جواب دے گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے اعتراف کرائے گا کہ تم نے یہ فلاں فلاں گناہ کیا تھا، وہ بندہ اعتراف کیا کہ ہاں پروردگار ہم سے یہ سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا میں نے دنیا میں تمہارے اوپر پردہ ڈال دیا تھا اور آخرت میں آج میں ان گناہوں کو معاف کیے دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے کرم کی بہت بڑی صورت ہے کہ ہمارے گناہوں پر وہ پردہ ڈالے رہتا ہے اور پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس احسان کو ہم جانیں اور اس احسان کو اگر ہم یاد رکھیں گے اللہ رب العالمین کی اس کرم کو، اس کے فضل کو، تو ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ ہمیں شرم آئے گی کہ کیسے ہم گناہ کریں اس رب کریم کے سامنے جو ہماری ہر حرکتوں سے واقف ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے اور سارا انعام اس کا ہمارے اوپر ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کریں، بندے کو شرم آئے گی۔ اس چیز کا احساس اگر ہم رکھیں گے تو ہمارے اندر شرم حیا پیدا ہوگی اور ہم گناہوں سے خود کو دور کر سکیں گے۔ تو بہت سارے بندوں کی حالت ہوتی ہے، نبی کریم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لوگوں کی حالت کا تذکرہ کیا، اپنے بندوں کی حالت کا کہ گناہ کے وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ جن سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، گناہ بہت طرح کے ہوتے ہیں، بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض گناہ کبیرہ گناہوں کی دائرے کے اندر آتے ہیں۔ تو جب بندوں سے گناہ ہوتا ہے ذکر اللہ رب العالمین کے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف اپنا انعام بنا رکھا ہے تو دوسری طرف جہنم کی شکل میں، قبر کی شکل میں اس کے عذاب بھی ہمارا منتظر ہے۔ تو بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، احکام کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، وہ بندے اپنے گناہوں کی فوراً اللہ رب العالمین سے معافی چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں، انابت کرتے ہیں، ان کے اندر شرم حیا آتی ہے، وہ نادم ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اب تو غفور رحیم ہے تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ بات بھی سچائی ہے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اس لیے بندے سے اگر خطائیں ہوں تو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پہ وہ اصرار نہ کرے، مصر نہ ہو، یعنی گناہوں کو بار بار نہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے آئے اور فوراً اس گناہ سے رک جائے، اعتراف کرے کہ ہم سے یہ سرزد ہوا ہے اور اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، تو ہم جانتے ہوئے ایسا نہ کریں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، مانا کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور بدی بھی کرتے ہیں، یعنی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں اور ان سے گناہ بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، جنہیں اعتراف ہوتا ہے، وہ نادم و شرمندہ ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف آتے ہیں، عسى الله يتوب عليهم، تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ رب العالمین کی توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق دے۔ کتنے بندے وہ ہوتے ہیں جو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں دیتا اور یوں ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین توفیق دے
اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں کہ اللہ تو ہمیں توبہ کی توفیق دے، تو ہمیں ہدایت دے، تو ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، ہمارے ایمان کو ڈگانا، اس سے ہمیں دور نہ کر، ہمارے ایمان کو باقی رکھ، اور ہم سے گناہوں کو پر جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس پر ہم کو توبہ کی توفیق دے، اور ہم توبہ کریں اور ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت بڑا مہربان اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو بندے کا یہ اعتراف کر لینا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے آئے، تو یہ وہ لوگ تھے جن سے گناہ ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ بھی گناہ کیے جاتے ہیں لیکن ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اسی حالت کی تصویر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک کھینچی تھی، ان کے ایک اثر کے اندر ملتی ہے، بہت باریک تصویر انہوں نے کھینچی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وہ مومن جو شخص ہوتا ہے صحیح ایمان والا، وہ اپنے گناہوں کو اس انداز میں دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ گناہ کو وہ سمجھتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے نیچے وہ بیٹھا ہے، اب یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ اور فاجر جو شخص ہوتا ہے، گنہگار جو شخص ہوتا ہے، جو صحیح معنی میں مومن نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پہ اس کے مکھی بیٹھے اس نے ہاتھ سے اپنے ہٹا دیا ہو۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے۔ اگر موت سے تھوڑی دیر پہلے بھی، بہت کم وقت پہلے بھی ایک دم جانکنے کا عالم نہ ہو، حلقوم تک انسان کی موت نہ پہنچ جائے، اس کے پہلے تک اللہ رب العالمین نے جو رحیم و کریم ہے، جو بہت بخشنے والا ہے، اس نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ اس وقت بھی اگر اللہ رب العالمین نے بندے کو توفیق دی اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، وہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے بندے کو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے۔ ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم اگر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ایسا موجود ہے جو گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے اور اپنے گناہ کے چرچے بھی کرتا ہے، یعنی اسے چھپاتا بھی نہیں، اس کے چرچے بھی کرتا ہے، اس کا بیان بھی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بابت حدیث کے اندر جو بیان ملتا ہے وہ بہت ہی مشکل ان کے لیے کھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ کل امتی معاف الا المجاہرین وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو لیے عفو درگزر کا راستہ اللہ رب العالمین نے چھوڑ رکھا ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ موبائل کے ذریعے، جو مواقع تواصل ہیں، جو سوشل میڈیا کے سائٹ ہیں، ان کے ذریعے سے، جو ایپس ہیں ان کے ذریعے سے گناہ کو چھیڑتے رہتے ہیں، معاشرے کے اندر پھیلاتے رہتے ہیں، ذرا بھی شرم و حیا نہیں۔ وہ معاشرے میں جہاں کہیں ہوتے ہیں، کسی بھی محفل میں ہوتے ہیں تو ان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان محفل کے اندر ہو وہاں وہ گناہ سے گریز نہ کرے، اس لیے کہ وہ بھی کھلم کھلا گناہ کرنے کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ہے، اس وقت وہ چرچے کر رہا ہے، اپنے گناہ کی بھی چرچے کر رہا ہے اور براہ راست وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ مجاہرہ ہے، گناہ کو برملا کرنا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے، اس کا چرچا کرنا ہے۔ اور ایسی صورت اللہ رب العالمین کو ناگوار گزرتی ہے کہ میرا بندہ اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، عنابت بھی نہیں ہے، اس کو شرمندگی بھی نہیں ہے، اور وہ چرچے بھی اس کے کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت جب گناہ کی ہوتی ہے تو اس کے اندر گناہ کی مغفرت کے چانس بہت گھٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے، اس ایسے شخص کے لیے بھی عنابت کا، توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے۔ اس چیز سے ہم بچیں، یہ بہت معیوب بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ گناہ کرے اور گناہ کے چرچے کرے، یا گناہ کرے اور گناہ کو کھلا کرے اور گناہ کر کے اسے سوشل سائٹس پہ ڈال دے۔ یہ چیزیں بہت ہی طبیعی ہیں اور بہت انسان کے لیے انجام کار کے لحاظ سے بہت ہی خطرناک ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے سب کو، ہم سب کی اس ماہ مبارک کے اندر، مغفرت کے مہینے کے اندر ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سے جو بھی اعمال ہوں، نیکی کے جو بھی اعمال اس کو قبول کر لے، جو لغزشیں ہوں، جو کمیاں رہ جائیں ہمارے روزے کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر،
اس سے وہ پوچھی کر لے، اس کی جانب کو نہ دیکھے، اسے معاف کر دے، اسے درگزر کر دے، ہمارے نامہ اعمال سے ان کو مٹا دے اور نیکیوں کو وہ سب کر دے، اور اس کی جزا کو بہترین سے بہترین جزا کو تیار رکھے ہمارے لیے، اور ہمیں آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر جب تک ہمیں ہے عزت اور سرخی دے، آخرت جب ہم جائیں تو ہمارے اعمال اللہ رب العالمین اپنے رحم کرم سے قبول فرما لے، تاکہ اس کی جزا ہم کو مل سکے بہتر سے بہتر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔